آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا ایران کا اسرائیل پر حملہ فکسڈ میچ ہے یا پھر ایران نے حقیقت میں غیرت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ تبصرہ مکمل سنیں اور پھر کمنٹ میں ہمیں بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم تمام حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ایرانی آفیشل کے پیارے ناظرین، اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ یوں ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس طرح کے حملے کا جواب دینا لازم ہوتا ہے تاکہ ریڈ لائن بحال رہے، مگر اس حملے کا تو مقصد ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے تھا۔ ایران اگر اس ٹریپ میں آتا تو اس حملے کا جواز پیدا ہو جاتا اور جواب نہ دیتا، اس کی مٹی پلید ہو جانی تھی۔ ناظرین، اب سمجھنے والا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملک اس طرح کی صورتحال میں جوابی حملہ کرتا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے لگتے ہیں۔ مثلا پاکستان نے 28 فروری 2019 میں انڈیا کو 24 گھنٹے کے اندر ہی جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ حال ہی میں ایرانی حملے کا جواب بھی 48 گھنٹے کے اندر دیا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں جب بھی جوابی حملہ ہوئے بغیر تیسرا دن داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو متاثرہ ملک بزدل اور ڈرپوک ہے یا پھر کوئی بڑا ملک بیچ میں کود چکا ہے اور ان کے درمیان صلح کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، بالعموم صلح کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاثرہ ملک سے کہا جاتا ہے اچھا یوں کرتے ہیں کہ حملہ آور ملک کے فلاں ٹارگٹ کو نشانہ بنا لو، مگر میزائل ہلکا استعمال کرنا، یوں نہ صرف معمولی سا ملٹری ٹارگٹ طے کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے اہم چیزیں اور افراد ہٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس جوابی حملے کا باقاعدہ دن اور وقت بھی بامی طور پر طے کر لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ صدارتی انتخاب کا سال ہے، جو بائیڈن کی ناک پہلے ہی یوکرین میں کٹنے کے بالکل قریب ہے۔ ایسے میں اسرائیل اسے ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی جو کوشش کر رہا ہے وہ بائیڈن کے لیے خطرناک ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ امریکہ نے پس پردہ بیچ کی راہ نکالتے ہوئے اسرائیل پر ہونے والے اس ایرانی حملے کا اہتمام کروایا ہے۔ ہمارا ایسے سوچنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جوابی حملے میں ایران کو 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے تھے۔ اس نے جواباً ایک میزائل ہی داغنا تھا، اس کے لیے لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح کے ملٹری پلان ہر ملک کی قومی سلامتی پالیسی کا پہلے ہی حصہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن نے 3 دن قبل اچانک یہ انکشاف کیا تھا کہ ایران بہت جلد جوابی حملہ کرنے والا ہے اور اسرائیلی حکومت نے پہلے ہی سے اسکول کالج 2 روز کے لیے بند کر دیے تھے۔ حملے والی رات سے 1 روز قبل 1 روز بعد کے لیے اسکول میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا تھا۔ تاریخ اور وقت فکس تھا۔ تیسری وجہ یہ کہ ایران نے حملے کے لیے شاید ڈرون استعمال کیے، جس کی رفتار ہی کرولا کار سے بھی کم یعنی 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور انہیں اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم سے بآسانی گرایا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس تو اس کے دعوے کے مطابق ہائپرسونک میزائل بھی موجود ہیں، جن کا اسرائیل کے امریکہ کے پاس بھی توڑ نہیں۔ ایران نے 300 ڈرونز کے بجائے ایک عدد ہائپرسونک میزائل کیوں استعمال نہ کیا جو سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا؟ چوتھی وجہ یہ کہ حملے کے فوراً بعد ایران نے یہ کیوں کہا معاملہ ختم سمجھا جائے؟ ایران کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو اکڑ کر لینا چاہیے تھا، اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ کہ ایران روس اور چین دونوں کی ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے، بیجنگ اور ماسکو میں ٹینشن کے اثار کیوں نظر نہ آئے؟ وزیر خارجہ کی دوڑیں لگنی چاہیے تھی۔ ایران کے جوابی حملے سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ بیجنگ اور ماسکو کا پرسکون لینا میچ فکسنگ کی سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن ہمارا یہ تمام تجزیہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے اور غلط ثابت ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کر دے۔ چلیے دیکھتے ہیں اسرائیل ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس تمام تر تبصرے سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔